انسان جو ہے یہ 10 چیزوں سے بنا ہے. 10. اس میں 5 چیزیں اس جہان کی ہیں جس کو عالم خلق کہتے ہیں. وہ جہان جس کو اللہ نے وقت کے ساتھ بنایا، خلق کیا. وہ 5 چیزیں ہیں: آگ، مٹی، پانی، ہوا اور نفس. نفس انسان، نفس سے مراد جسم ہے. جسم. تو یہ 5 چیزیں تو اللہ نے اس جہاں کی دی ہیں انسان کو، کیونکہ اس نے یہاں رہنا ہے، یہیں کھانا پینا، نسل بڑھانا، تاکہ مناسبت ہو جائے. تو یہ 5 چیزیں اس جہاں کی. لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا محض اپنی عبادت کی. اور یہ آیت کریمہ ہے: وما خلقت الانسان. کیا ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو مفسرین نے اس کی تشریح جو کی ہے الا لیعبدون کی، الا لیعرفون، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ معرفت حاصل کرے، ہمیں پہچانے. تو انسان کو جو ایک ہی آیت کریمہ سے ملتا ہے اس کا مقصد زندگی کا، اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میرے جی میں چاہت پیدا ہوئی کہ کوئی مجھے جانے، تو میں نے اس کائنات کو بنا دیا. یہ حدیث قدسی بھی یہ بتاتی ہے کہ مقصد انسان کو بنانے کا کیا تھا کہ یہ جانے اللہ کی ذات، اس کی معرفت کو حاصل کرے. تو اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ جل شاہ نے 5 چیزیں دی ہر شخص کو، ہر انسان، کیونکہ اس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. تو 5 چیزیں انسان کے سینے میں، ان کو لطائف کہتے ہیں. یعنی وہ چیزیں ایسی ہیں جو مادہ نہیں ہے، غیر مادی ہے. اس میں یہاں بائیں طرف قلب ہے، قلب کہتے ہیں اس کو، اور دائیں طرف روح، پھر یہاں سر، پھر خفی، پھر اخفا. تو یہ 5 لطائف دیے گئے ہیں ہر ایک شخص کو. وہ جو ہے کہ بھائی روح اللہ کا حکم ہے. تو ویسے انسان کے جسم میں جو عالم امر کہتے ہیں، عالم امر کی جو چیز ہے وہ روح ہے. وہ کیا ہے؟ روح. 2 عالم ہیں، عالم امر اور عالم خلق. عالم امر وہ جہان ہے جو عرش الہی سے اوپر ہے، اور عالم خلق وہ جہان ہے جو عرش الہی کے اندر ہے، جس میں 7 آسمان ہے، جنت ہے، زمین ہے، سب کچھ ہے. یہ عالم خلق کہلاتا ہے. تو 5 چیزیں عالم خلق سے دی اور 5 چیزیں عالم امر سے دی. تو عالم امر سے جو 5 چیزیں ملی ہیں وہ اصل میں روح ہی کے 5 سیکشن ہیں. ہے روح ہی، یہ ہمارا امر ہے اللہ فرماتا ہے. اور وہ جو اسی کے 5 حصے ہیں. ایک کا نام یہاں ادھر جو ہے وہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مفسر قرآن ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک فانوس ہے اور اس میں 5 لائٹیں ہیں، پرومیننٹ 5 چیزیں. ایک قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا. تو یہ 5 لطائف کس لیے دیے؟ تاکہ ان کے ذریعے انسان معرفت الہی کو حاصل کرے. معرفت الہی نہ ہاتھ حاصل کر سکتے ہیں، نہ عقل بھی عالم خلق کی چیز ہے،
نہ زبان نہ پاؤں، یہ تو آرگنز ہیں. اصل انسان جو اللہ کی معرفت کو حاصل کرے وہ یہ 5 چیزوں سے بنے. اس کی یہ 5 لطائف کہ ان لطائف کے ذریعے سے انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکے یا یاد کر سکے. اگر یہ مردہ ہوں، یہ لطائف جو ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں نفس کی صحبت کی وجہ سے. ان کے اندر نا کالک آ جاتی، کالے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، اور توبہ کرتا ہے تو ہٹا دیا جاتا ہے، اور نہیں کرتا تو ہر گناہ کے بدلے ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے. تو فرمایا اس طرح کرتے 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 اتنے وہ نقطے لگ جاتے ہیں کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں خیر کی رغبت نہیں رہتی. تو یہ کالے ہو جاتے ہیں نقطے. کیا ہو جاتے ہیں؟ کالے. یہ لطائف کالے ہو جاتے ہیں، اور اگر لطائف ستھرے ہوں تو سفید، اور خراب ہوں تو کالے. یہ ان کی ہے. اور اگر یہ سفید ہوں، ستھرے ہوں، تو پھر انسان اللہ کو یاد بھی کر سکتا ہے اور اس کی معرفت کو بھی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ لطائف ملے ہی اوپر سے عالم امر سے. تو ان میں وہ صلاحیت ہے کہ یہ اپنے رب کو انسان پہچان سکتا ہے، اس کی صفات کو جان سکتا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت. اور اگر یہ ڈیڈ ہو، یہ تو دنیا کا بندہ ہے، چیزوں کو جانے گا، رب کو نہیں جانے گا، چیزوں کو جانے گا. اس کے لیے 5 چیزیں ملی ہیں: آگ، مٹی، پانی، ہوا، نفس، خواہشات. تو وہ چیزوں کو جاننے کے لیے یہ 5 چیزیں، اور رب کو جاننے کے لیے دوسری 5 چیزیں. اور ان 5 چیزوں سے اپنے رب کو تب پہچانے گا اگر وہ 5 چیزیں ستھری ہیں. اچھا جی، اب اس کو بھی سمجھ لیں ستھری سے کیا مراد ہے. جیسے قلب انسان کا دل ستھرا ہے، یا روح ہے، یا سر ہے، یا خفی ہے، یا اخفا ہے. یہ 5 لطائف ستھرے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ زندہ ہو، ڈیڈ نہ ہو، کالے نہ ہو. اور دوسرے نمبر پر، اور پھر ان میں یاد الہی. اگر دل میں یاد الہی ہے تو دل ستھرا ہے، صاف بھی ہے، پاک بھی ہے، ستھرا بھی ہے. اور اس طرح روح، سر، خفی، اخفا، ان لطائف کے اپنے اپنے پھر سر ہے تو وہ اللہ کی شان اس پر کھلتی ہے. شان ہر روز اس کی نئی شان. تو یہ کس پر کھلتا ہے؟ لطیفہ سر پر. خفی ہے تو یہ وہ صفات کھلتی ہیں اگر یہ لطیفہ ستھرا ہو، زندہ ہو، کہ جو صفات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام والی وہ صفات کھلتی ہیں. سلبی صفات، کسی سے کچھ لینا دینا سلب کر لیتے ہیں، اللہ پاک یہ عطا کر دیتے ہیں، ان کا تعلق لطیف ہے خفی سے. اور اخفا اگر زندہ ہو تو وہ شان جامع کہتے ہیں اس کو، کہ ساری چیزیں پہ انسان کو اللہ کی صفات اور اس کی شان اور اس کی عظمت، اس کی بڑائی، تو ساری صفات اللہ کی کھل جاتی ہیں انسان کو. اب یہ آپ بتائیں، یہ سمجھیں کہ اگر لطائف ہی ڈیڈ ہو پھر انسان کیا ہے؟ پھر یہ ایک جانور ہے، پھر اس کے اندر صرف خواہش ہے، نفس ہے بس، اور کچھ نہیں. وہ جو معرفت الہی کے حالے ملے تھے 5 وہ ڈیڈ پڑے. تو وہ جو نفس ہے وہ تو وہ ہے جو جانور ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہو نا نفس، جب چھوٹے بچے کو دیکھو تو بچہ جب بھی دیکھو گے تو ہمیشہ اپنی اس کی ہوتی ہے لذت شہوت. جانور ہے وہ بھی لذات کے پیچھے پڑا رہا ہے.
نفس انسانی کیا کرتا ہے کہ اس کی خوشی ہے لذت لینا. لذت آنکھ ہے تو اس سے بھی لذت حاصل کرتی ہے. سینہ محرم پر پڑتی ہے, اس پر ٹک جاتی ہے, ہلتی بھی نہیں, مزہ آتا ہے, لذت آتی ہے. تو یہ نفس انسان, یہ اس کا ہے. نفس میں اگر خرابی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ وقت لذات میں لگے گا یا شہوات. اپنا ہاتھ بھی ایسے کسی جگہ پھیرے گا تو نرم جگہ پر وہ ٹکتا ہے, اس سے لذت حاصل ہوتی. تو پھر یہ لذات کے پیچھے پڑا جاتا ہے, اسی میں زندگی اس کی تمام ہو جاتی ہے, موت یہاں تک موت آ جاتی ہے. اور لطائف مردہ ہی رہتے ہیں. جب لطائف مردہ رہتے ہیں تو رب کو تو یاد نہیں کر سکتا اب یہ, نہ اس کی معرفت کو حاصل کر سکتا. اور یہ پتہ ہی نہیں کسی کو بھائی اس کی نشانی کیا ہے کہ بھئی اللہ کی یاد نہ ہونا, یہاں تک کہ نماز میں بھی اس کی یاد نہیں آتی. تو یہ نشانی ہے کہ لطائف ڈیڈ ہے, مر چکے ہیں. اچھا, یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لطائف جو سینے میں اگر زندہ ہو تو وہ تو ہر وقت وائبریٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وائبریٹ کرتے ہیں. وہ تو انسان جس کے لطائف زندہ ہیں وہ اپنے لطائف کو محسوس کرتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کو محسوس کرتا ہے. جیسے یہ میرا ہاتھ ہے تو مجھے میرے علم میں ہے, یا اس کی انگوٹھی بند ہو گئی, کھل گئی, تو گویا کہ میں اپنے اس ہاتھ کو جانتا ہوں, یہ زندہ ہے. تو لطائف زندہ ہوں, قلب انسانی زندہ ہو, تو ہر شخص جس کا دل زندہ ہے وہ اپنے اس زندہ دل کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں میرا دل زندہ ہے. اور اس دل کے پھر اثرات ہوتے ہیں, ایسے ویسے یہ ریڈیٹ کرتا ہے. اگر دل زندہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ ریڈیٹ. پھر اس کے دل سے اللہ کی محبت منتشر ہوتی ہے. اگر محبت ہے اور دل زندہ ہے تو وہ انتشار چاروں طرف پھیلتی ہے. دل ایسی طاقت اس کا ریڈیٹ کرتا ہے اور یہ جذب کرتا ہے. اللہ کی معرفت, جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتے ہیں تو معارف اس پر ڈال دیتے ہیں, اور ان کو پھر زندہ اگر دل ہو تو وہ جذب کرتے ہیں. زندہ ہی نہیں رہتی, وہ ایسی ہے جیسے پتھر پر بارش, پانی برسے گا اور چل پڑے گا. اور اگر یہ زمین اس کی اگر یہ زندہ ہو تو ایسے ہے جیسے زمین بنی ہوئی ہے, ہل چلا ہوا ہے, سہاگا پھرا ہوا ہے, بری بری ہو گئی ہے, اب بھی بارش ہوگی تو اس کو جذب کرے گا. تو وہ بارش کیا ہوتی ہے؟ انوارات کی بارش. تو جو انوارات ہیں معرفت الہی ہے, اللہ کی بڑائی عظمت اس کی صفات ہیں, وہ ان دلوں پر ظاہر ہوتے ہیں جن کے دل ستھرے ہیں. اور اگر دل ستھرے نہ ہوں تو وہ پتھر کی طرح دل ہے, تو ان پر تو واعظ و نصیحت سنتا ہے اور بس ختم ہو جاتی ہے. جذب نہیں کرتے. جذب کرنا ضروری ہے قلب انسانی کے مزید ستھرا ہونے کے لیے. اور مزید ستھرا اب اس کی کوئی انتہا نہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں. کتنا صاف ہو جائے, اتنا صاف ہو جائے کہ ہر وقت ہر گھڑی یاد الہی رہے دل میں. یہ اس کی نشانی ہے. اس کا مرتبہ احسان بھی کرتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ دیکھنا اس آنکھ سے نہیں ہے, یہ آنکھ تو اور چیز ہے, یہ تو روشنی سے دیکھتی ہے. یہ دل کی آنکھ ہے, دل کی آنکھ, اس سے انسان اللہ کو دیکھتا ہے. اور یہاں بھی پھر ایک آنکھ ہے, اس کو ادراک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ادراک. کہ وہ اللہ کا ادراک کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. وہ معکم اینما کنتم. یہ آنکھوں سے وہ ساتھ میں نظر نہیں آتا, قلب انسانی اس کو محسوس کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے. انسان کو اللہ نے ایسے دل دیا اگر ستھرا. تو یہ جو ہم ذکر مراقبہ کراتے ہیں بھائی, تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی کوشش کرے ہر شخص کہ اس کا دل ستھرا ہو جائے, صاف ہو جائے,
تاکہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اس کی محبت کو حاصل کرے، اس کی طرف سے جو انوارات فیض دل پر وارد ہوتا ہے اس کو جذب کرے تاکہ اور ترقی کرے، اور وہ ایسے ہو جائے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ دیکھنا اس دل کی آنکھ کا دیکھنا، اس کو ادراک کرنا، اور یہ ہر مومن کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بھی محنت کرے، جو بھی دل ستھرا کر لے، صاف کر لے، اس میں اللہ کی یاد اتنی آ جائے کہ نکلی ہی نہ۔ اور اللہ والے کہتے تھے کہ اگر کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ آپ کو نماز میں دنیا یاد آتی ہے تو کہہ رہا تیرا ناس ہو، نماز میں اگر دنیا کا خیال آ گیا تو وہ نماز کیا ہو؟ اللہ کی شان ہے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ نماز میں اللہ کا خیال تو نہیں آتا، دنیا کی آتا رہتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر 1000 سال عمر ملے تو ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہ ہو، اللہ کا دھیان ہٹ جانا اور غیر کا خیال آ جانا، اس کو غفلت کہتے۔ یہ عام ہے، اس وقت غفلت عام ہے، ہر شخص میں غفلت غفلت غفلت، اور اللہ کی یاد اور اس کی محبت یہ عنقا ہے، بہت کم رہ گئی۔ اس لیے یہ ذکر مراقبہ ہم سکھاتے ہیں اور ہمارے مشائخ سکھاتے ہیں، تاکہ مسلمان انسان ہے تو ایک اچھا انسان بنے، اس کا دل ستھرا ہو، اس میں اللہ کی یاد ہو، وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والا ہو، اور ترقی کرے، ہر روز ترقی کرے، معرفت میں ہر روز ترقی کرے، روز نئے سے نئے معارف۔ کسی نے پوچھا معارف کیا چیز ہے؟ معارف تو دلوں پر اللہ پاک اتارتے ہیں، کتابوں میں نہیں ہوتی معرفت، وہ تو ایک ایسا نور ہے جو دلوں پر اترتا ہے، ان دلوں پر جو ستھرے ہیں، صاف ہیں، جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، معارف تو ان دلوں پر اترتا ہے۔ تو بھئی ہم کم از کم محنت ہی کرنے والے بن جائیں کہ وہ معارف ہمارے جو دلوں پر اترتے ہیں تو بھئی ہمارے دلوں کو جذب کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل ستھرے ہو جائیں، ان میں اللہ کی ہر وقت کی یاد ہو، ہر وقت کی یاد۔ یہ جو مرتبہ احسان ہے نا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سب مشائخ علماء کا یہ ہے کہ عبادت تو مسلمان ہر وقت کر رہا ہوتا ہے، مسلمان کے لیے 24 گھنٹے زندگی عبادت ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ 24 گھنٹے ایسے رہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ، 24 گھنٹے ہر وقت۔ تو یہ وہ مرتبہ ہے کہ اس کی ہر ایک کو تمنا کرنی چاہیے۔ ایران پران دنیا مال پیسہ اس کی یاد تو بہت ہے، لیکن اللہ کی یاد بہت کم ہے۔ اللہ کی یاد جمی رہی ہمارے دل میں، محنت کریں، اس کو ٹھہرائیں، ہٹ جائے ادھر سے دھیان، پھر دھیان میں لیں اللہ کی یاد، تو گویا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، گویا کہ میں اس کو، اور یہ دیکھنے والی چیز دل کی آنکھ ہے۔ تو اللہ جل شانہ میں اس کی توفیق دے کہ ہم محنت کریں۔ یہ بیٹھتے ہیں نا مراقبہ کرتے ہیں، اس میں یہی نیت کرتے ہیں کہ ایک رحمت الہی، اس کی معرفت، اس کی طرف سے ایک نور دل پر برس رہا ہے، اور ضرور برستا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی اللہ کی یاد میں بیٹھے گا اس پر سکینہ نازل ہوگا، اور سکینہ کو بتایا کہ یہ ایک نور ہے جو دلوں پر اتارا جاتا ہے، تو اس نور کو اپنے دل میں جذب کرے، دل کو سمجھے ایسی زمین ہے جو پانی برسے تو پانی جذب کر لیتی ہے، تو میرا دل بھی ایسا ہے کہ اس نور کو جذب کرے، اسی میں مراقبے کا سارا وقت گزر جائے، اسی محنت میں خیال ہٹے پھر جمائے، خیال ہٹے پھر خیال لائے، تو کرتے 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 پھر یہ دل ستھرا ہو جائے، اور یہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے گا، اور اللہ کی یاد اس میں آئے گی اور رہے گی، بھاگے گی نہیں، رہے گی۔ تو ایسی محنت
مراقبہ روزانہ کیا جائے. گھروں میں بھی 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے، 10 گھنٹے چھٹی کا دن ہے، 10 گھنٹے مراقبہ کرو. لگے رہو، دل پر محنت کرتے رہو، یہاں تک کہ دل جم جائے یاد الہی کے اوپر.